صالحین دے راہ تے چلے آجے، فرمایا جندے بھی راہ تے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، اللہ رب العزت نے نہ دے انعام فرمایا ہے۔ اے انعام والے، ہن پتہ لگ گیا انعام والے اے چار گروہ نے، تے چاروں دے نال جدا تعلق ہے او دا ایمان دے نال تے ہدایت دے نال تعلق ہے۔ اور پھر یہ نہیں گل کہ کوئی بندہ آکھے جی کلمہ پڑھ کے کوئی بندہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ خالق کائنات نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دی میرے کو دعا کرنی ہے تسی، تے فرمایا اونا لوگاں دے رستے تے جنہاں تے اللہ رب العزت دا انعام ہویا اونا لوگاں دے راہ تے چلن دی دعا کرنی ہے۔ ہن اے ہدایت والے اللہ رب العزت خالق کائنات دے انعام یافتہ لوگ جنہاں کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لیکن گمراہ ٹولا کلمہ پڑھ کے بھی ہو جاتے اور گمراہ بے ایمان بھی نہیں۔ اگر کوئی آدمی اسلامی اصول دے اندر گمراہ ہے کہ وہ گمراہ بدترین کافر ہے، جڑا فروع دے اندر گمراہی کا رستہ اختیار کر چکا ہے، ایمان والا تو ہے لیکن ہدایت والا نہیں، ہدایت تو بھٹک چکا ہے۔ اس کر کے مسلمانوں اے مت خیال کرنا کہ ہر کلمہ پڑھن والا ہدایت والا ہے، انہاں بے شمار ایسے بھی نے جنہیں کلمہ تے پڑھ رہے ہیں لیکن ہدایت والے نہیں۔ ہدایت اللہ رب العزت خالق کائنات نے اونا لوگاں دے حصے رکھ دیتی ہے جڑا اللہ رب العزت خالق کائنات دے نبیاں نال، شہیداں تے صدیقاں نال، امت دے صالحین نال پیار کرنے والا ہے اور جڑا انہاں دے راہ تے چلن والا ہے۔ ہن اس دور کے اندر مذہب حق اہل سنت و جماعت کو متنفر کرانے واسطے سوشل میڈیا ہوئے یا الیکٹرونک میڈیا، ایسے خناس قسم کے لوگ جنہاں کا دور تو بھی اسلام نال تعلق نہیں، اور ایسے لوگوں نے جناب جی پھر بے نقاب کر کے دکھایا جاتا ہے جی دیکھو یہ سنیت ہے اور یہ ان کے بابے ہیں اور یہ لوگوں کے راہبر ہیں۔ میں علی اعلان منبر پر کہتا ہوں ان کا اہل سنت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ ہم ان کو ولی ماننا تو دور کی بات ہے، یہ نشہ بیچنے والے، شرع عام نشہ کرنے والے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، ان کو بابا تو دور کی بات ہے، انسان کہنے کو بھی ضمیر نہیں مانتا۔ اور ان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنا کہ یہ لوگ ہیں ان کے راہبر، اللہ کی قسم یہ ہمارے راہبر نہیں، ہم ان کے حمایتی نہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے نہیں۔ ہم کن کو مانتے ہیں؟ وہ فرید، وہ بغداد، وہ سرہند کے شیخ ہیں، وہ اجمیر کے خواجہ ہیں، وہ پاک پتن کے فرید ہیں، اور پھر پوچھو تو وہ بغداد کے غوث اعظم ہیں جن کو مان کر سنی اپنے آپ کو صالحین کے رستے پر گامزن کیے ہوئے ہیں۔ یہ صالحین ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں۔ آج بھی ہم ان سے وابستہ ہیں، آج بھی ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وگرنہ یہ کذاب قسم کے لوگ ان سے ہمارا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب اندر ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ فرمایا کسی دھوکے سے نہ رہ جائے، اہل غیرت مان کے اپنا ایمان برباد نہ کر لیا جائے۔ فرمایا میرے کو سنو میرے ولی کی پہچان کیا ہے۔ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا اللہ رب العزت نے میرے ولی ہمیشہ ہی تقوی والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے۔ اور اس تقوی دے دو معنی ہیں، ایک معنی ہوتا ہے پرہیزگار ہونا اور دوسرا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ ڈرنا اگر اس کا معنی یہ ہو کہ ولی پرہیزگار، تو اللہ رب العزت کے فضل سے تمام اولیاء اللہ پرہیزگار رہے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے ولی ڈر والے ہیں، تو اللہ کے فضل سے سارے اولیاء کی یہ صفت ہے، اللہ کے ولی اللہ سے ہمیشہ ہی ڈرتے رہے ہیں۔
ڈرتے ہیں، اور جو ڈرتے ہیں وہی اللہ رب العزت کے ولی ہیں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے بھی یہ صفت اپنی لائق کتاب میں بیان فرما دی ہے۔ اور پھر علم تو بغیر نہ پرہیز ہو سکتا ہے، نہ علم تو بغیر ڈریا جا سکتا ہے۔ اے سارے دا سارا جو تقوی دی صحیح معنی تے مفہوم کے مطابق اگر زندگی بسر کرنا ہے پھر علم دین پڑھنا پڑے گا، اور بغیر علم تو نہ اللہ رب العزت خالق کائنات کی ذات کو کما کو ڈریا جا سکتا ہے، نہ شریعت و اسلام تے عمل کیا جا سکتا ہے۔ تا کر کے مسلمانوں ساڈے غوث اعظم سرکار پیران دے پیر دستگیر آپ مادر ذات ولی نے اس کے باوجود بلند و بالا شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، لیکن ساڈے حضور سیدی غوث پاک سرکار نے باقاعدہ طور سے آپ نے مدرسے کے اندر جا کے تعلیم حاصل فرمائی، اور تعلیم حاصل فرما کے پھر آپ نے علم کے اندر ایسا مقام پیدا کیتا جو حافظ قرآن دیکھو تو پھر بھی ساڈے غوث پاک نے، عالم ربانی دیکھو پھر بھی غوث پاک نے، شیخ اور جناب علی زمانے کے اندر شیخ الحدیث پھر بھی غوث پاک نے، اور صوفیاء دے امام پھر بھی غوث پاک نے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے علم کے نال حضور غوث پاک کے درجات بلند فرما چھڑے تھے۔ جناب سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی شاہ باز لاوقانی مسلمانوں کے اتنے بڑے عالم ربانی نے، آپ محدث ابن جوزی کی بارگاہ کے اندر محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ساڈے انہاں دا زمانہ تے غوث پاک دا زمانہ ایک ہی۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماندے ایک دن شوق پیدا ہوا کہ آج حضور غوث پاک سرکار دا واز سنن جانا ہے۔ واز میرے نال بہت بڑے عالم ربانی حضرت ابو العباس احمد ایک بزرگ سن، فرماتے ہیں میں انہوں نے نام لیا تو نام لے کے حضور غوث پاک دی محفل کے اندر آپ دا واز سننے واسطے چلے گئے۔ کہنے لگے کہ پھر اس واز کے اندر جو کیفیات سن بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں اتنے جو داتا جو حضرت غوث پاک سرکار نے اپنے علم دے جوہر دکھائے۔ کیا بات! فرماتے ہیں قاری صاحب نے قرآن عظیم کی تلاوت فرمائی، جدو تلاوت تو فارغ ہوئے صدق اللہ العظیم حضور غوث پاک سرکار دا کتاب شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ اس تلاوت تے غوث پاک سرکار نے پھر خطاب کیتا، فرمایا ان آیتاں دی ایک تفسیر بیان فرمائی۔ جدو تفسیر بیان فرمائی حضرت ابو العباس فرماتے ہیں میں محدث ابن جوزی نے پوچھا سرکار تفسیر تو انہوں آندی ہے؟ فرمایا ہاں آندی ہے۔ پھر غوث پاک سرکار نے دوسری تفسیر فرمائی، میں پھر اشارہ کیتا سرکار تفسیر آندی ہے؟ فرمایا ہاں میں نوں آندی ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسری تفسیر غوث پاک فرمائی، میں پوچھا آندی ہے؟ فرمایا بھی آندی ہے۔ غوث پاک سرکار نے 11 تفسیریں کیتیاں اس تلاوت دیاں، میں 11 دیا 11 محدث ابن جوزی نے پوچھا، فرمایا میں نوں آندیاں نے۔ فرمایا جس وقت آپ نے 12ویں تفسیر فرمائی میں پوچھا اے آندی؟ فرمایا میں نوں نہیں آندی۔ فرمایا پھر 13ویں 14ویں غوث پاک سرکار نے اسی تلاوت دیاں 40 تفسیریں بیان فرما چھڑیاں، 40 تفسیریں۔ فرمایا پھر میں پوچھتا رہا کہ سرکار اے آندی؟ فرمایا 11 تو بعد محدث ابن جوزی ہاتھ بن کے فرمایا اے میری فہم چ نہیں، میرے علم چ نہیں۔ میں نے کہا سنو، جس کے سامنے محدث ابن جوزی جیسے گھٹنے ٹیک کر جس کی علمیت کو کا سکہ مانگ جائے، ایسی شخصیت کو شیخ عبدالقادر جیلانی شاہ باز لامکانی کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو علم میں بے مثل و بے مثال ہیں غوث پاک، وہ ہم اہل سنت کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان پر فدا ہونے والے ہیں۔ یہ ہمارے شیخ ہیں اور ان کا قول ان کا فعل ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے۔ ان کے علاوہ جو ان کے رستے سے ہٹ کر علم سے بے بہرا ہو کر کہے کہ میں سنی ہوں، پیر ہوں، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے لیکن راہبر و رہنما نہیں ہو سکتا۔ یہ رستہ ہمیں غوث پاک سرکار نے دیا ہے کہ جس نے بھی طریقت کا رستہ اختیار کرنا ہے اس کو علم دین، علم شریعت پڑھنا پڑے گا، وگرنہ
اے رستہ اتنا دشوار ہے کہ بغیر علم تو اس سے بچنا بہت اوکھا ہے۔ آؤ سلطان اللہ علیہ پھر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر سلطان اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں صوفی بن گئی، عالم دین ہونا لازمی ہے مسلمانوں، اگر عالم دین نہیں فرمایا پھر بے شمار خطرے میں اس کے لیے۔ آپ نے کیا خوب فرمایا کہ باج کی لم دے اور جیڑا کرے فقیری اور جے کافر مرے دیوانہ رب اللہ کھولو بیگانہ غفلت کھولو اور نہ کھلی سن پر دے اور دل جاہلی بت خانہ پر میں قربانی ہونا تو باہو جن ملے یاری یگانا بغیر علم تو فقیری ناممکن ہے۔ اور پھر محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی سی شخصیت نہیں، آپ اور محدث ابن جوزی نے جنہوں نے علم حدیث تے فقہ تے طب تے نجوم تے اور علم نحو تے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائی نے، جنہوں کی تعداد تقریباً 300 ہے۔ 300 کتابیں آپ نے مختلف موضوعات تحریر فرمائی ہیں، اور اتنی بڑی علم والی فہم و ادراک والی ہستی غوث پاک کی بارگاہ گھٹنے ٹیکتی اے عبدالقادر جیلانی، جو فضل اللہ کا تیرے اوپر ہے یہ کسی اور کے اوپر نہیں۔ جس طرح تم اپنے مقام و مرتبے میں بالکل بے مثل و بے مثال ہو، اسی طرح آپ اپنے علم و فضل میں بھی بے مثل و بے مثال ہو۔ حضور غوث پاک سرکار آپ دی ولادت باسعادت 470 ہجری ہوئی، اور ادھر ولادت دا وقت قریب ہے، ادھر حضور غوث پاک سرکار دے ابا حضور نو خواب دے اندر رسول پاک دا دیدار نصیب ہویا۔ ہن دیدار نصیب ہویا ہے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خواب دے اندر آن کے آپ دے والد محترم حضرت ابو صالح نو بشارت دیتی ہے کہ اے ابو صالح تینوں مبارک ہوئے، اللہ تینوں پتر عطا فرمائے گا، پتر عطا فرمائے گا۔ اس دور کے اندر جس نے پوچھو جی کہتے جی غوث پاک ساڈے آلے حدیث آنے نے ساڈے، دیوبند والے آنے نے ساڈے، میں کیا غوث پاک کو لینا ہی آسان نہیں، غوث کا عقیدہ بھی لینا پینا۔ ساڈے غوث پاک سرکار کا عقیدہ کی ہے، اینا والا ہے کہ نبی پاک کو تو یہ نہیں پتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا معاذ اللہ۔ میرے غوث پاک سرکار کے ابا حضور فرماتے ہیں نہیں، ساڈا عقیدہ ہے نہیں، ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات نے سونے مصطفیٰ کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور جانتے ہیں کہ اس وقت ماں دے پیٹ وچ کون ہے، کہ پھر جڑا بچہ ہے یا بچی یہ بھی پتہ ہے کہ پھر یہ مقام و مرتبہ کی ہے، اللہ دے فضل نال ساڈے رسول بھی جانتے ہیں، اے بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا غوث ہی نہیں، غوث کا عقیدہ بھی لینا پڑے گا، اور جس نے غوث پاک کا عقیدہ لے لیا غوث پاک کا فیضان اس کو نصیب ہو گیا۔ حضور سید غوث پاک سرکار آپ دی والد محترم فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہے، آپ نے آن کے بشارت سنائی، فرمایا یا ابا صالح، اے ابو صالح عطاک اللہ ابنن، اللہ رب العزت خالق کائنات نے پتر عطا فرمائے گا، اور دی شان کی ہے، فرمایا فہوا ولی
تیرا پتر پیدائشی ولی ہوئے گا وَهُوَ محبوبی وَمَحْبُوبُ اللَّهِ. فرمایا نالے اللہ کا بھی محبوب ہے، نالے محمد کا بھی محبوب ہے. تیرا پتر پیدائشی ولی ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے. نال فرمایا کہ وہ اللہ کے محبوب دا بھی محبوب ہے. فرمایا سنو ابو صالح تیرے پتر دا مقام و مرتبہ کیے. فرمایا جے میں نبیاں رسولہ محمد دا مقام ہے، فرمایا ایویں میری امت دے اولیاء دے اندر تیرے پتر دا مقام ہوئے گا، تیرے پتر دا مقام ہوئے گا. اے شانہ عظمتہ بیان فرمان والے ساڈے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے جس ہستی دا مقام و مرتبہ بیان کیتا جائے گا حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت پیر عبدالقادر جیلانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور غوث پاک سرکار نے جنہاں کا مقام و مرتبہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے ہیں. عزیزان گرامی قدر اور جنہاں کا مقام و مرتبہ سونے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اسی فخر نہ لانے ہوں کہ اللہ رب العزت خالق کائنات نے او غوث پاک سانو سنیاں نو عطا فرمائے نے تے تاں سنی جھوم جھوم کے کہنے نے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث. جدے جدے شرد سایہ غوث پاک کا ذوق کر گیا خدا کے فضل سے ہم پر لازم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. سارے غوث پاک سرکار آپ کو چونکہ سلسلہ چلنا اسی طریقہ تھا، آپ نے امت نو اینا بیمانہ دے شرطوں بچان واسطے خود سرکار علم دین واسطے سفر کیتے مشکلات جھیلیاں اور آن والے دسیا کائنات والو امت کے راہبر جاہل نہیں ہوتے، امت کے راہبر ہمیشہ قرآن کے قاری ہوتے ہیں، شریعت کے عالم ہوتے ہیں. حضور غوث پاک سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، بڑے بڑے عجیب قسم کے واقعات رونما ہوئے. جنہ چوں ایک عجیب واقعہ ہے کہ غوث پاک سرکار جس قسمت والی مقدروں والی ماں کی گود پیدا ہوئے اس اماں ہوتی جنہ کا نام ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ. آپ کی عمر مبارک اس وقت 60 سال سے 60 سال کی عمر عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن غوث پاک سرکار کا اس عمر میں پیدا ہونا یہ اللہ رب العزت خالق کائنات کا خاص فضل ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت خالق کائنات نے آپ کی والدہ کی اس عمر میں پیدا کیا کہ جس عورت میں آس امید ختم ہو جاتی بچہ پیدا کرنے کی. لیکن غوث پاک سرکار آپ پیدا ہوئے، اللہ رب العزت خالق کائنات کا اس شب کرم ہویا کہ جس عورت کے ہاں اولاد پیدا ہوئی اللہ نے بیٹی کسی نے نہیں دیتی، غوث دے صدقے سب نے پتر عطا فرمائے، سب نے پتر عطا فرمائے. ادھر غوث پاک پیدا ہوئے سب کو بیٹے ملے اور پھر غوث پاک کا یہ فیضان تھا جتنے بچے اس شب پیدا ہوئے اللہ نے سب کو مقام ولایت عطا فرما دیا، سب زمانے کے ولی بنے. یہ غوث پاک سرکار کی تشریف آوری ہے. آپ کی تشریف آوری پر اللہ رب العزت خالق کائنات کی عنایتوں کا یہ دستور تھا، یہ اصول تھا. میں نے کہا جب غوث اعظم آئے تو اللہ رب العزت کے کرم کی بارشوں کا یہ عالم تھا. اپنے ایمان سے بتاؤ جب رسول اعظم آئے ہوں گے اس وقت اللہ کے کرم کے عالم کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت خالق کائنات نے حضور سیدی غوث پاک سرکار نو
جناب علی عظمتہ شانہ عطا فرمائیاں تے شانہ عطا فرما کے اس بے نیاز نے اور جناب علی شانہ عظمتہ والے غوث شانہ عطا فرما دیتے حضور سیدی غوث پاک سرکار آپ جناب اور اللہ رب العزت خالق کائنات عظیم ولی نے کہ جڑے پیدائشی بلی آپ کے کو سوال کیتا گیا حضور دسو کس عمر تانوں پتہ لگ گیا سی کہ میں اللہ کا ولی ہوں کتنی عمر سی آپ دی حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا میری عمر 10 سال تھی 10 سال کی عمر میں جب فرماتے ہیں میں علم دین پڑھنے کے لیے مدرسے جاتا تو فرمایا میں دیکھتا سی میرے سجے بھی فرشتے تو میرے کھبے بھی فرشتے تو فرماتے ہیں میں جس وقت مدرسے پہنچنا اور نہ فرشتیاں نے او طالب علم بچیاں نو آواز دے کے آکھنا فرمایا طالب علموں رستہ ہموار کر دو اللہ کا ولی عبد القادر آ گیا ہے رستہ ہموار کر دو اللہ کے ولی عبد القادر آ گئے فرمایا اس عمر کے اندر حضور سیدی غوث پاک آپ نرالیاں شانہ لے کے آئے آپ نے جس وقت 5 سال کی عمر قرآن عظیم فرقان حمید کی ابتدا کروائی گئی صوفی صاحب نے سامنے بٹھا کے فرمایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تے تیرے غوث پاک نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر الحمدللہ الف لام میم الحمد پھر سیقول پھر تلک الرسول پھر لنتنا پھر والمحسنات پھر وعلموا پھر سبحان الذی اسری بعبدہ پھر قد افلح جناب علی جناب پڑھتے 18 سپارے پہلے دن ہی تلاوت فرما دیتے صوفی صاحب ہاتھ بن کے عرض کر دیں مولانا قاری صاحب پڑھنے تو آ جائے ہو یہ 18 پارے کہاں سے یاد کی ہے آپ نے فرمایا یہ 18 سپارے عبد القادر کی اماں کو یاد تھے وہ تلاوت کرتی تھی عبد القادر اپنی اماں کے پیٹ میں سن کر قرآن یاد کرتے تھے یہ ہے ہمارے رہبر یہ ہے ہمارے رہنما آج بھی ہم ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں اور جو دین کے غدار ہیں اور جو دین کے ساتھ بغاوت کر چکے ہیں خبردار ان کمینوں کو نہ ہمارا رہنما کہنا نہ ان کو دکھا کر ہم اہل سنت کے نوجوانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ زدی کرنا نہ آج ہم ان کو مانتے ہیں نہ کل مانتے تھے ہمارے رہبر دیکھنے ہیں تو وہ بغداد میں ہیں ہمارا رہبر دیکھنا ہو تو وہ اجمیر میں ہے ہمارا دیکھنا ہو رہبر وہ لاہور کی سرزمین پر داتا علی حجویری ہے اور پھر دیکھنا ہو وہ پاک پتن کی زمین کا فرید ہے یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو ہمارے رہبر ہیں ہمارے رہنما ہیں انعمت علیہم یا اللہ انہاں لوگوں تے راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہو جائے اے لوگ نے انعام والے حضور سیدی غوث پاک سرکار فرماتے ہیں ابتدائی سی ہے کہ ابا حضور وصال کر گئے نانا حضور چونکہ اس وقت عالم ربانی بھی سی ولی کامل بھی سی آپ نے ابتدائی آپ دی تعلیم و تربیت اپنے زیر نگرانی آپ دی فرمائی جس وقت آپ ابتدائی علوم و فنون پڑھ چکے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھیتاں وال ٹریا جاواں تے بیل دے پیچھے اور جڑا بیل سی ٹگا انہوں اللہ تعالیٰ نے زبان دیتی وہ میرے نال ہم کلام ہویا کہ اللہ عبد القادر تینوں اللہ رب العزت نے اس کاملی تے پیدا نہیں کیتا اس کاملی پیدا نہیں کیتا فرماتے ہیں پھر میں واپس پلٹیا میں آ کے جناب علی اپنے گھر سے مکان کی چھت تے چڑھیا تو فرمایا جدوں میں نظر جڑائی میں اپنے شہر جیلان تو میدان عرفات نظر آ گیا میں پھر جناب علی نیچے اتریا اپنی اماں حضور کے قدمہ چ بیٹھا عرض کیتا ماں بیٹا کی گل ہے فرمایا ماں میں اجازت دے میں علم دین پڑھنا چاہنا ہے میں علم دین پڑھنا چاہنا ہے میں نے اجازت دے اماں نے آخیا پتر خیر ہوئے جس وقت میں اماں نے گل کی تھی نا میں واقعہ سنایا میرے نال یہ معاملہ پیش آیا میں نے بے زبانہ بھی خطاب کر کے آخیا بول کے دسیا کہ عبد القادر تو اس کاملی پیدا نہیں ہویا لہٰذا میں نے اجازت دے دو اللہ تعالیٰ کے رستے میں نے وقف کر دو اماں نے پیشانی تے بوسہ دیتا دے کے فرمایا پتر اور کی چاہیے کہ میرا پتر بھی عالم دین ہوئے عالم دین ہوئے جاؤ بیٹا علم دین پڑھو ماں بیوہ ہے شوہر فوت ہو چکے ہیں اور اس بیوہ عورت نے اپنی غربت کی حالت کے اندر اپنے اس پتر کی تربیت فرمائی اور ساریاں
جو شان عظمت غوث پاک نے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ایسے پیچھے اس خاتون دا آتے اور جناب علی ایسے ایسے ہیرے امت نو اینا عورتاں نے عطا کیتے، کتے فرید ورگے، کتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی ورگے اور کتے غوث پاک ورگے شہزادے ایک تیار کر کر کے امت نو اینا بیبیاں نے دیتے ہیں، کتے کربلا دا حسین، کتے جناب علی حضرت امام حسن مجتبیٰ، اینا عورتاں نے تیار کر کے دیتے ہیں، اینا نے پھر جناب امت کے اندر اینا دا ایک خاصا کردار ہے۔ لیکن آج اینا بیبیاں دے گودے اندر نہ کدی فرید آیا ہے، نہ کبھی معین الدین چشتی آیا ہے، نہ غوث پاک۔ دن با دن حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ وجہ کی ہے؟ میں نے کہا عورت کو نہ دیکھ، عورت کے کردار کو دیکھ۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی، شہباز لامکانی، جس کو ایک عورت نے اتنے بلند مقام پر پہنچایا، اس ماں کے تقوی و طہارت کا عالم کیا ہے؟ آؤ میں اشارہ تلرز کر دوں۔ ابا حضور جب عبادت اور ریاضت کرتے کرتے ایک سیب کھا چکے، کھانے کے بعد احساس ہوا کہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، چلے معافی لینے کے لیے جب باغ پہ پہنچے تو باغ کے مالک سے کہا میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ فرمایا آنے والے بتا چاہتا کیا ہے؟ معافی چاہتا ہوں، معافی دے دو۔ فرمایا معافی تو ایسے نہیں ملے گی، آن والا بھی ولی جہدے کو معافی لے جا رہی وہ بھی ولی۔ ہن عجیب اتفاق ہے، ہن او آن والا حضرت امام حسن مجتبیٰ دی اولاد ہے، جہدے کو معافی لے جا رہی حضرت امام حسین دی اولاد ہے۔ ہن دونوں خاندان آمنے سامنے کھلوتے ہیں۔ ہن والد کے تقوی اور طہارت کا یہ عالم ہے، ایک سیب کھایا تو معافی لینے آ گئے ہیں۔ تو جب یہ معافی ملی 12 سال کے بعد، پھر معافی کی آخری جو شرط تھی وہ یہ تھی، فرمایا میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، آنے والے اگر تو اس کو اپنی زوجیت میں قبول کرے گا تو تجھے معافی مل جائے گی، معافی مل جائے گی۔ سوچا حضرت ابو صالح نے یہ زندہ لاش ہے، اٹھا کے کہاں کہاں پھرتا رہوں گا۔ پھر خیال آیا ابو صالح یہ دنیا کی زندگی آخر ختم ہو جائے گی، آخر ختم ہوگی، اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ کر لے قبول اور یہاں جیسی بھی ہو کٹ جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں عزت رہ جائے، بس یہ سوچ لو۔ بس یہ سوچ کر جب آپ نے انہیں نکاح میں قبول کیا تو جب آپ ان کے حجرے میں داخل ہوئے، بڑی حسین و جمیل ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، ڈر کے مارے باہر نکلے، نانا حضور سے ملاقات ہو گئی غوث پاک کے۔ فرمایا ابو صالح کیا بات ہے؟ فرمایا کہ حضور میرے حجرے میں شادی کا دن ہے، کوئی غیر خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا ابو صالح وہ غیر نہیں، تیری اپنی زوجہ ہے، تیری اپنی بیوی ہے۔ حضور آپ تو کہتے تھے کہ اس کے آنکھ بھی نہیں ہے، اس کے کان سنتے نہیں، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں سے چل نہیں سکتی۔ فرمایا میں نے یہ کہا تھا، بالکل کہا تھا، لیکن میں نے اس کے جناب اس کی ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کو بتائی نہیں، وہ اب بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کی آنکھ وہ آنکھ ہے کہ جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اس کے کانوں نے آج تک یا قرآن سنا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان سنا ہے، ان ہاتھوں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، ان پاؤں سے چل کر یہ کبھی بھی بے حیائی کے کاموں کی طرف نہیں گئی۔ ادھر ماں کے تقوی و طہارت کا یہ عالم ہے، ادھر باپ کے تقوی و طہارت کا یہ عالم ہے۔ جب دونوں متقی آپس میں ملے تو اللہ رب العزت خالق کائنات نے ان کی ملاقات سے امت کو غوث اعظم عطا فرما دیے، پھر غوث اعظم عطا فرما دیے۔ تو آج یہ تقوی نہیں ہے، یہ طہارت نہیں ہے، کھانے والے اپنوں کا بیگانوں کا کھائے جا رہے ہیں، وقت حساب کی فکر نہیں ہے، عورتوں کی عزتیں سر عام بازاروں میں لٹ رہی ہیں، یہ دن با دن ہر شب تاریخ ہے، ہر دن تاریخ ہے، اور یہ سر عام یہ سارے کے سارے جسم فروشی کے دھندے چل رہے ہیں۔ عورتوں کو
دلیر کیا جا رہا ہے اسلام کی حدوں کو چھوڑ کر باہر نکلو، آپ مردوں کے شانہ بشانہ چلو۔ میں نے کہا سنو، ان کو شانہ بشانہ چلانے سے آپ کو یہ ہسپتالوں میں نظر آئیں گی، یہ آپ کو جناب کالجوں میں تو نظر آئے گی، لیکن کبھی یہ فرید کی اماں بنتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، یہ غوث پاک کی اماں بنتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ تو شیم ایسا ہی ہوا، آج کے دور میں یہ ڈاکٹر تو بن گئی، ماسٹر تو بن گئی، وکالت پڑھ کے وکیل تو بن گئی، جج تک بن گئی، ملک کی وزیر اعظم تو بن گئی، لیکن فرید کی اماں بننے کا شرف نہ پا سکی۔ کیوں نہ پا سکی؟ کہ آج اس کے پاس وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ زہد نہیں ہے، وہ ذوق نہیں ہے۔ جب سے وہ ذوق ختم ہو گیا ہے، ان کی گودوں میں فرید جیسے بچوں نے کھیلنا چھوڑ دیا ہے۔ عزیزہ نے گرامی قدر، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اماں سے اجازت لی، لے کر کے جانے لگے۔ اماں نے پیشانی پر بوسہ دیا۔ والد محترم کی وراثت میں 80 دینار تھے، 40 دینار آپ کو دیے، دے کر کے آپ کو الوداع کرنے کے لیے کچھ دیر ساتھ چلی تو چلتے چلتے فرمایا بیٹا اب میری عمر کے آخری ایام چل رہے ہیں، تم پڑھنا دھیان سے، اب تیری اور میری ملاقات میدان قیامت میں ہی ہوگی۔ حضور غوث پاک کو الوداع کر دیا۔ وہ بیٹا جو لائق ہے، وہ بیٹا جو ولی ہے، وہ بیٹا جو حافظ قرآن ہے، وہ بیٹا جو بے شمار صفات کا مالک ہے، اماں نے اس باصلاحیت بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے، شریعت کا علم پڑھنے کے لیے روانہ کیا گھر سے۔ تو میں نے کہا آج ہمارے باصلاحیت بچے کہاں ہیں؟ یہ یونیورسٹیوں کی خاک چھان رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ آنکھ سے نبینے، ہاتھوں سے معذور، ان کو دین کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا جو بیچارے خود چل پھر بھی نہیں سکتے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، وہ کیا تمہاری راہبری کریں گے؟ لہٰذا باصلاحیت نوجوانوں نکلو باہر، خود دین پڑھو۔ یہ غوث پاک کی سنت بھی ہے، یہ صالحین کا طریقہ بھی ہے۔ جب تم اپنی صلاحیتوں کو دین پر صرف کرو گے تو یہ سارے فتنے دم توڑ جائیں گے، اللہ کے فضل سے دین کا بول بالا ہو جائے گا۔ حضور سیدی غوث پاک آپ نے جناب علی جیلان جو شہر بغداد دیول سفر کو جناب اس وقت آغاز فرمایا، چلتے چلتے فرمایا چھوٹا جا قافلہ ہمدان جو جس وقت اگے گزریا، رات کا وقت جناب 60 جناب گھوڑیاں دیتے سوار ڈاکو آن کے جناب ساڑھے قافلے تو گھیرا پا لیا، آن کے جناب لٹنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمانے نے سارے نکلو لٹتے رہے، مینوں بھی پوچھتے رہے اور پتر تیرے کول کوئی شے ہے؟ فرمایا ہاں میرے کول بھی ہے۔ آخر نے دیکھی 40 دینار، پوچھ دیتے چلے جاندے، آنے چھوٹا بچہ ہے، ہو سکتا ہے جناب مذاق کرتا ہوئے جناب جس وقت سارا کچھ لٹ لٹا کے چلے گئے۔ جا کے جو بات تقسیم کر لگے نا، سارے نے دوسرے نے پوچھا بھی سارے نے لٹ لیا ہے؟ انہوں نے سب نے لٹیا ہے، ایک بچہ ہے انہوں نے اسے لٹیا ہے۔ کیوں؟ آدھے نے پوچھا تیرے کول کی؟ انہوں نے کہا جی میرے کول 40 دینار میں۔ بچہ سی ہو سکتا ہے مذاق کر دو گے، اور سردار نے آخیا نہیں وہ بھی تلاشی لو جا کے۔ ہم بچے کو نہیں آندہ پھڑ کے انہوں نے پوچھا تیرے کول کی بیٹے؟ وہاں 40 دینار کہاں ہیں؟ فرمایا یہاں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ جب ان کی بغل کے نیچے جب آپ کی واسکٹ کو اتار کر دیکھا تو واقعی 40 دینار تھے۔ بڑے خوش ہوئے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا اے بیٹے اگر تو یہ بات ہمیں نہ بتاتا تو تیرا اتنا مال بچ جاتا۔ فرماتے مال تو بچ جاتا لیکن اماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ٹوٹ جاتا۔ میں نے اپنی اماں سے گھر سے نکلتے وقت میری اماں نے وصیت کی تھی بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، ہر حال میں سچ بولنا، جو بھی حالات ہوں حالات کو دیکھ کر کبھی بھی کذب نہیں بول، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، جیسے بھی حالات ہوں ہر حال میں سچ بولنا۔ میں نے ابھی اپنی اماں سے وعدہ کیا ہے اور ابھی میں اپنی اماں کے ساتھ وعدہ کیا توڑ دیتا۔ عبد القادر کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی، انداز ایسا حسین تھا، الفاظ ایسے پر وزن تھے، الفاظ میں ایسی کشش تھی کہ عبد القادر بولتے جاتے تھے ڈاکوؤں کے دلوں سے زنگ گزرتا جاتا تھا۔ وہ جو سب سے بڑا سردار تھا، آنکھیں اشکبار ہیں، کب کبھی تاری ہے، روتا ہوا کہتا ہے ارے بیٹے
یہ تیرا اپنی ماں سے وعدہ اور پھر وفا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ تو نے اپنی اماں سے وعدہ کیا ہے اور کرنے کے بعد سب کچھ لٹا کر بھی تو نے جھوٹ نہیں بولا۔ ایک تو ہے کہ چھوٹی عمر میں تیرے تقوی کا یہ عالم ہے، اور ایک میں ہوں کہ میری کتنی عمر گزر گئی، میں نے بے شمار اپنے رب سے وعدے کیے، پھر توڑ دیے، پھر کیے، پھر توڑ دیے، میرا کیا بنے گا؟ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو کرتے کرتے منہ سے نکلا، اے بیٹے اگر تو گواہ ہو جا تیرے سامنے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور جب یہ بات کہی تو باقی کے لوگ بھی کہنے لگے ڈاکو اگر تو توبہ کرے گا تو ہم بھی تیرے ساتھ توبہ کریں گے۔ اور یہ سارے کے سارے ساتھ کے ساتھ حضرت عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر توبہ کر رہے تھے۔ غوث اعظم سرکار فرما رہے تھے، اے رب العالمین یہاں تک لانا یہ عبدالقادر کا کام تھا، اب آگے مقام ولایت عطا کرنا تیرا کام ہے۔ حضور غوث پاک سرکار نے ان پر نظر ڈالی، بغداد جاتے جاتے ساتھ کے ساتھ وہ ولی کامل بنا گئے، سب کو مقام ولایت عطا کر گئے۔ یہ ہے مقام و مرتبہ غوث اعظم کا، یہ ہے شان غوث اعظم کی۔ فرماتے ہیں پھر میں پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہوا تو کیا فرمایا کہ بے شمار مشقتیں تھی میں نے جھیلی۔ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو جاتے، فرماتے ہیں کہ میں گھر سے جو پیسے لایا تھا ختم ہو گئے، میں جاتا دریائے دجلہ کے کنارے، وہاں لوگ سبزیاں توڑ کر لاتے، وہاں ان کی دھلائی ہوتی تھی، میں وہاں جا کے پتے اٹھاتا، میں کھاتا، کھا کر فرماتے میں وقت گزارتا، اور پھر گزار کر فرماتے میں علم دین پڑھتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک وہ بھی سما آیا، وہ بھی وقت آیا بغداد کے لوگوں پر جب قحط پڑ گیا، اور ایسا قحط تھا کہ بغداد میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ فرماتے پھر میں دریا کے کنارے جاتا وہ سبزی کے پتے کھانے کے لیے، فرمایا میرے جانے سے پہلے ہی لوگ اٹھا کر وہ کھا لیتے، اور پھر میں خالی پلٹ آتا۔ کئی دن گزر گئے، فرماتے میں نے کھایا کچھ نہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اتنا کڑا امتحان تھا، اگر یہ آزمائشیں، یہ امتحان پہاڑوں پر اترتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کے فضل سے فرمایا میں ثابت قدم رہا۔ جیسے ہی فرماتے میں کوئی چیز کھانے کے لیے بغداد کی منڈی میں پہنچا، وہاں بھی کچھ نہیں تھا، چلتے چلتے بغداد کی مسجد میں پہنچا۔ فرماتے ہیں وہ منڈی کی مسجد تھی، وہاں ایک مسافر بیٹھا مسجد کے ایک کونے میں کھانا کھا رہا تھا، بنا ہوا گوشت تھا، ساتھ میں روٹی تھی۔ جیسے ہی وہ لقمہ توڑ کے سالن لگا کے اپنے منہ کی طرف لے جاتا، فرماتے بے اختیار میرا بھی منہ کھل جاتا، میرا منہ کھل جاتا۔ اتنے دنوں کا فاقہ تھا، اتنی کڑی آزمائش تھی۔ فرماتے جب میرا منہ کھلتا اچانک اس کی نظر میرے منہ پر پڑ گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا، دیکھ کر اس نے بلا کے فرمایا او بیٹے آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے بار بار انکار کیا، اس نے کہا نہیں اب تو تجھے کھانا پڑے گا۔ میں کھانے میں شریک ہو گیا، اب اس کے ساتھ باتیں شروع ہو گئی۔ اس نے پوچھا بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبدالقادر۔ کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا جیلان سے آیا ہوں۔ کیا کرتے ہو بغداد میں؟ فرمایا پڑھتا ہوں۔ آنے والے نے ہاتھ باندھ لیے، کہا اے عبدالقادر میں تیرے علاقے سے گزر رہا تھا، تیری اماں نے یہ 8 درہم دیے تھے، فرمایا کہ جب تم بغداد سے گزرنا وہاں کے مدرسے میں میرا بیٹا عبدالقادر پڑھتا ہے، یہ اس کو دینا کہ تیری اماں نے بھیجے ہیں۔ فرمایا بیٹا 3 دن گزر گئے ہیں میں تجھے تلاش کرتے کرتے، جو خود اپنے پاس تھا وہ کھا بیٹھا، اور آج اس قدر میں فاقے میں تھا کہ بے بس ہو کر آج تیرے پیسوں کا کھانا خرید کر مسجد میں بیٹھ کر کھانے لگا تھا۔ عبدالقادر اب اس کو خوشی سے کھائیے، آپ کسی کا نہیں کھا رہے، آپ اپنا ہی کھا رہے ہیں، آپ اپنا کھا رہے ہیں۔ یہ غوث اعظم ہیں جنہوں نے مشکل کے وقت میں بھی کسی غیر کا نہیں کھایا، عبدالقادر نے کھایا ہے تو اپنا کھایا ہے۔ یہ ہمارے راہبر ہیں، یہ امت کے رہنما ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنا ہدایت ہے، اور جن کے راستے پر چلنے کے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن عظیم میں تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں غوث پاک سرکار سے والہانہ محبت نصیب فرمائے، آپ کی صورت و سیرت اور آپ کے کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔